الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. محترم بھائیوں، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے لا الہ الا اللہ کا ہی کلمہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، اور توحید کا جو اقرار کروانے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام جو حجت اپنی قائم کی ہے. یہی اصل میں بنیاد ہے تمام اعمال کی، قبولیت کی بنیاد ہے. یہ توحید لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہی ہے جس کے ذریعے سے، جو کہ واحد ذریعہ بندے کی نجات کا. باقی چیزوں میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن اگر بندہ توحید سے پیچھے رہ جائے تو بہت بڑے خسارے کا امکان ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں فرماتی اس طرح کی چیز کو شریک کیا جائے. اس کے علاوہ جو گناہ ہوتے ہیں ان میں سے جس کو وہ چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے. اس جو عقیدہ توحید یا بنیادی طور پہ جو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کہ ہمارے مسلمان ہونے کی ظاہر بنیادی شرط ہے، اسلام کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے اس پہ ایمان لانا، اسی کے بارے میں اللہ کی توفیق سے آج ہم بات کریں گے. اور اس میں بات دو پہلوؤں سے کریں گے. پہلی بات یہ کہ اس کلمے کی شرائط کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں جو جب موجود ہوں تو پھر ہی یہ کلمہ اس کے پڑھنے والے کو فائدہ دیتا ہے. یہ پہلی بات. اور دوسری مختصر بات پھر اس پہ بھی کریں گے کہ یہ اس کلمے کے تقاضے یا اس کلمے کا معنی کیا ہے، عملی تقاضے، بعض عملی تقاضے جو اس کے ہمارے سامنے آتے ہیں. اور یہ موضوع سمجھنا ظاہر انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ کلمہ میرے اور آپ کے لیے یعنی سب سے جو اہم ترین چیز ہے ہماری زندگیوں میں. اگر ہم نے اس کلمے کو پڑھا، یا کوئی انسان سمجھ رہا ہے کہ اس نے کلمے کو پڑھ لیا لیکن وہ اس کی شرائط کو پورا نہیں کر رہا، تو وہ اپنے تئیں وہ کہے گا کہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کو اس کلمے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان شرائط کو پورا نہیں کرے گا. یعنی محض ایک لا الہ الا اللہ کہہ دینا، ظاہر اس سے تو بندے کی نجات نہیں ہوتی. اور یہ بات سامنے رہے کہ ان شرائط سے مراد یہ نہیں کہ دنیاوی جو ترازو ہے اس میں بندہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ ساری شرائط پوری نہیں کرے گا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ اللہ کے ہاں لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ شرائط پوری نہیں ہوں گی. جو دنیاوی جو حساب کتاب ہوتا ہے بندوں کی نظر میں، یا جو ایک معاملہ کسی فرد سے کیا جاتا ہے، وہ تو اس کے ظاہر پہ کیا جاتا ہے. اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور اندر سے پکا اس کا انکاری ہے، لیکن ظاہری طور پہ مسلمانوں میں کام کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، تو اس سے مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے گا اور اس کا حساب اللہ کے پاس ہے. تو یہ شرائط اصل میں وہ چیزیں جو کہ لا الہ الا اللہ جن شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ کے ہاں اس کلمے کہنے والے کو وہ فائدہ دے سکے. تو یہ جو ساری شرائط ہیں، علماء نے 7 شرائط جن کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ ساری قرآن و حدیث سے براہ راست ماخوذ ہیں. ہم ان میں سے ہر شرط کو لیں گے اور اس کے ساتھ 2 یا 3 صرف دلیلیں اس کا ذکر کریں گے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو شرط ہے، پہلے اس شرط کا معنی اور پھر اس کی 2 یا 3 دلائل، اور یعنی جو آرام سے سمجھ آنے والی ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ شرط ہے یہ قرآن سے اور صحیح حدیث سے ہی ماخوذ ہے. اور یہ قرآن میں واضح طور پر اس شرط کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس شرط کے بغیر اس کلمے کا فائدہ نہیں ہے، اس شرط کا موجود ہونا لازمی ہے. تو یہ جو کل شرائط جن کا علماء نے ذکر کیا ہے، جو علماء نے قرآن و حدیث سے نکالی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، وہ 7 شرائط ہیں. پہلی شرط علم، اور دوسری شرط یقین، تیسری شرط اس کو قبول کرنا، اور چوتھی شرط انقیاد یا تسلیم یا جھک جانا، اور 5ویں شرط سچائی، صدق، اور 6ٹھی شرط
چھٹی شرط اخلاص، اور آخری جو 7ویں شرط ہے محبت۔ یہ 7 شرائط آئیے دیکھتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں، اور بعض دلائل جو ان کے بارے میں قرآن مجید میں اور احادیث میں آئے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ پہلی شرط لا الہ الا اللہ کہنے کی، یعنی لا الہ الا اللہ کے فائدے مند ہونے کی پہلی شرط علم ہے، کہ یہ علم ہونا کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے، یہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے، یہ کیا چیز ہے جس میں اس کا اثبات کیا جا رہا ہے، کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جبکہ جو مشرکین تھے، اہل شرک، اہل مکہ، جو قریش کے لوگ تھے، وہ اس کے معنی کو خوب سمجھتے تھے، اور کیونکہ انہوں نے اس کو نہیں ماننا تھا عملی طور پہ، اس لیے وہ اس کو پڑھنے سے ہی انکاری تھے۔ لیکن ایک دور وہ ہے ہمارا دور جس میں کہ ایک تعداد مسلمانوں کی ایسی نظر آتی ہے جو کہ صریح شرک میں مبتلا ہیں، اس کلمے کے بالکل خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے معنی سے ناواقف ہیں۔ تو اس پہلی جو شرط ہے جس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ بندے کو یہ کلمہ فائدہ دے گا، وہ علم ہے۔ علم اس کلمے کے مدلول، یعنی کس چیز پہ دلالت کرتا ہے، اس چیز کا علم، کس چیز کا اس بات کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبودیت جس کا اس بات کیا جا رہا ہے، کس کی نفی کی جا رہی ہے، غیر اللہ کی عبودیت کی نفی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ میں کس کا جو معنی ہے اس کا علم ہونا۔ یہ اس شرط کا کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کلمے کی شرط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد کی آیت ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہا کہ صرف پڑھ لو، بلکہ لازم یہ ہے کہ فَاعْلَمْ، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ سوائے اس شخص کے جو کہ شہادت دے حق کی، حق سے مراد جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دے، اس کلمے کی گواہی دے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتا ہو۔ صرف ایسی گواہی جس کا وہ علم ہی نہیں رکھتا، اس کے معنی کو سمجھتا ہی نہیں، اس گواہی کا فائدہ نہیں ہے۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سوائے اس کے جو گواہی دے حق کی، لا الہ الا اللہ کی، اس حال میں کہ وہ جانتا ہو، اس کا علم رکھتا ہو۔ تو یہ دو آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ علم پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ کے فائدہ مند ہونے کی۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مرا اس حال میں کہ وہ جانتا تھا لا الہ الا اللہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کی جو لا الہ الا اللہ جو جنت میں داخل کرتا ہے بندے کو، اس کی شرط کیا بتائی گئی کہ وہ یہ جانتا ہو، صرف پڑھتا نہ ہو، پڑھنے کا صرف فائدہ نہیں، وہو یعلم، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس کا علم رکھتا ہو کہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پہلی شرط ہے علم رکھنا، اور اس کے تعلق سے ہم آخر میں اس کے جو کس چیز پہ دلالت کرتا ہے اس پہ اختصار کے ساتھ آخر میں بھی ان شرائط کے بعد بات کریں۔ دوسری شرط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دوسری شرط، ان دونوں کلموں کی شرائط ایک ہی ہیں، وہی 7 شرائط ہیں جو لا الہ الا اللہ کی ہیں، وہی محمد رسول اللہ کی ہیں۔ دوسری شرط اس کا یقین ہونا، یعنی جس چیز پر یہ دلالت کرتے ہیں دونوں کلمے ان کا دل سے یقین ہونا، صرف علم ہونا تو کافی نہیں، اس کا یہ معنی ہے اس کو یقین بھی ہونا کہ واقعی یہی سچ ہے، یہی جو جس پہ دلالت کر رہے ہیں وہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور صرف جو ایمان کے باب میں ایمان کے تعلق سے جو ایک علم ظن ہے وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ علم یقین ضروری ہے، یعنی ایک گمان صرف کہ ہاں غالباً ایسا ہوگا، اگر اب ہم اس طرح سے ایمان رکھیں غالباً قیامت آئے گی، غالباً اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سے ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ علم جازم جو پکا علم نہ ہو، جس میں کوئی کسی قسم کا ادنا تردد نہ ہو، کسی قسم کا شک نہ ہو، ایسا علم ہی اس کلمے کے لحاظ سے فائدہ دے گا۔ اگر اس میں شک ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ در حقیقت مومنین وہ ہیں جو کہ اللہ پر ایمان لائے، باللہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر، اس کے رسول پر ایمان لائے،
ثم لم يرتابوا، اور پھر انہوں نے اس میں شک میں مبتلا نہیں ہوئے، کہ ان کو تردد نہیں تھا، یقین تھا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اور وہ انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنے نفس سے اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں۔ تو اپنے دعوی ایمان میں لا الہ الا اللہ میں سچا ہونے کی اللہ تعالی نے یہ شرط بتائی کہ وہ شخص اس کو اس بات میں شک نہ ہو، اس کو یقین ہو کہ واقعی لا الہ الا اللہ جو کہہ رہا ہے وہی یعنی اس کا معنی جو ہے وہ برحق ہے۔ ثم لم يرتابوا، یہ ایک آیت، اور اس کے بارے میں جو احادیث مختلف ملتی ہیں ان میں سے دو حدیث میں سامنے رکھتا ہوں۔ دونوں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہیں۔ پہلی حدیث کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رسول اللہ علیہ وسلم خود فرمانے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان دونوں شہادتوں کے ساتھ کوئی بندہ اللہ سے ملاقات نہیں کرتا اس حال میں کہ غیر شاک فیہما، کہ اس کو ان دونوں میں کوئی شک نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ اس کو ان دونوں شہادتوں میں کوئی شک نہ ہو، الا دخل الجنہ، سوائے کہ وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں فیحجب عن الجنہ، کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ سے ملاقات نہیں کرتا تو ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اس حال میں کہ ان میں شک میں مبتلا نہ ہو، اور پھر وہ جنت سے روک لیا جائے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی غیر شاک فیہما یہ شرط لگائی ہے کہ وہ ان میں شک میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہمیں ملتا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک لمبا قصہ ہے کہ وہ ایک دفعہ رسول اللہ کو ڈھونڈنے نکلے کہ آپ کہاں چلے گئے، پھر آخر میں آپ کو انہوں نے ایک باغ کے اندر پایا۔ جب وہ اندر گئے پھر آپ سے رسول اللہ سے انہوں نے ملاقات کی، ان کو اپنی خبر دی کہ وہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ الغرض کہ اس کے میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دونوں جوتیاں پکڑائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ من لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه من لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ، کہ اس حائط، اس باغ کے باہر تم یہ دونوں میری جوتیاں لے رہے ہو، اس باغ کے باہر تمہیں جو شخص بھی ایسا ملے جو یہ گواہی دیتا ہو کہ لا الہ الا اللہ، اس حال میں کہ اس کا دل اس پہ یقین رکھتا ہو، مستيقنا بها قلبه، اس حال میں کہ اس کا دل اس پہ یقین رکھتا ہو، تو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ لہذا ایسا شخص جو کہتا تو ہے لا الہ الا اللہ لیکن دل سے اس کو اس کا یقین نہیں ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے۔ جب ایک شرط لگائی جاتی ہے تو جب شرط پوری ہوتی ہے تبھی مشروط بھی پورا ہوتا ہے جو شرط لگائی جا رہی ہے۔ جنت کی شرط اس بات پہ، جنت کو اس چیز کے ساتھ رسول نے مشروط کیا کہ اس کو اس میں شک نہ ہو، اس کے دل کو اس پہ یقین ہو اس کلمے پہ، تو لہذا جس کو شک ہے تو اس کے لیے وہ مشروط بھی پورے نہیں ہو رہی، جس چیز کی شرط لگائی گئی جنت کی جو وعدہ کیا گیا پھر وہ بھی اس کے لیے وعدہ نہیں اگر اس کو اس میں شک ہے۔ لہذا بھائی دوسری شرط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے کہ بندہ پورے یقین کے ساتھ اس کو کہے، ادنا قسم کا 1% بھی اس کو اس میں کسی شک میں کوئی شک نہ ہو، تردد میں اس میں مبتلا نہ ہو۔ تیسری شرط ان دونوں کلموں کے فائدہ مند ہونے کی یہ ہے کہ اس کو قبول کرے، یعنی ان کے جو تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں ان کو اپنے دل سے اور اپنی زبان سے قبول کرے۔ اگر صرف علم ہے اور اس کو یقین بھی ہے لیکن وہ زبان سے انکار کرتا ہے، اس کو یقین ہے کہ واقعی اس کا معنی یہ اور یہ بات بھی صحیح ہے لیکن میں اس کو نہیں مانتا، کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہ علم کا فائدہ ہوگا نہ یقین کا فائدہ ہوگا جب تک اس کو قبول نہ کرے، اپنے دل سے اور اپنی زبان سے اس کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی امتیں گزری ان میں جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ان کی نجات کا ذکر فرمایا، جنہوں نے اس کو رد کیا ان کی ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احشروا الذین ظلموا ازواجہم وما کانوا یعبدون، جن لوگوں نے ظلم کیا اور ان جیسے جو لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کرو، اور ان ہستیوں کو بھی جن کو یہ اللہ کے سوا چھوڑ کے جن کی پرستش کرتے تھے، من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو جہنم کا رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرو۔
اور آگے فرمایا وقفوہم انہم مسئولون، اور ان کو روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ آگے جا کے کچھ آیات کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے جو جہنم میں داخل ہونے کا جو سبب ہے، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، تکبر کرتے تھے، یعنی ان کو پتا تھا، علم رکھتے تھے، یقین بھی تھا، تکبر کرتے تھے، نہیں ماننا بس، یعنی اس کے باوجود کہ وہ جانتے تھے اس کا معنی، یقین رکھتے تھے، لیکن تکبر کی وجہ سے اس کو نہیں مانتے تھے، اور وہ جو تکبر ہے وہ ان کے اس جہنم میں داخلے کا سبب بنا۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے جو معبود ہیں ان کو اس مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں؟ معاذ اللہ، جو لا الہ الا اللہ کو لے کے آنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو وہ شاعر اور مجنون، ان کو جھوٹا کہتے تھے، کلمے کو ٹھکراتے تھے تکبر کی وجہ سے، اور تکبر کی وجہ سے جو اس کو لانے والا ہے اس کو شاعر اور مجنون کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان پہ رد کیا کہ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، تو بلکہ وہ تو حق لے کر آئے اور انہوں نے مرسلین جو رسول ہیں ان کو بھی ان کی تصدیق کی، اور یہ لوگ یقیناً عذاب علیم کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے ان بندوں کے جو کہ نجات پانے والے ہیں، یعنی نجات پانے والے وہی ہیں جو کہ ان تکبر نہیں کرتے اور جو حق لے کر آیا اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ جو اس کلمے میں جس چیز کی نفی کی گئی اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی نفی کو قبول کرتے ہیں، جس کا اثبات کیا گیا اس کے اثبات کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو قبول کرنا، یہ تیسری شرط ہے اس کلمے کے فائدہ مند ہونے کی۔ ورنہ اللہ تعالی نے ایسی مشرکین کا بھی یہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ کہتے تھے سورہ صاد میں جیسے آتا ہے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو یقین تھا، وہ سمجھ چکے تھے، ان کو یقین بھی تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے اور جو یہودی ہیں وہ حسد کی وجہ سے انہوں نے نہیں ماننا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رد کرتے تھے۔ اس کو قبول کرنا ایک بنیادی شرط ہے اس کے فائدہ مند ہونے کی۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال اس کا پہلے بھی ذکر کیا گیا، میں صرف اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ہدایت اور حق دے کر بھیجا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش اتری، جیسے کثیر بارش اتری اور پھر مختلف قسم کی زمینوں پر وہ برتی، ان میں سے ایک زمین وہ تھی جو بڑی زرخیز تھی اور اس نے پانی قبول کیا، نباتات ہو گئے، دوسری وہ تھی جس نے پانی کو پکڑ لیا، اس سے لوگوں کو اللہ نے فائدہ دیا، تیسری وہ زمین تھی جس نے نہ پانی کو جذب کیا، نہیں جس نے پانی جذب کر لیا لیکن نباتات بھی نہیں ہو گئے، نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو فائدہ دیا۔ جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے روایت ہے، اس کے آخر میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جن کے پاس جو کچھ جو نازل ہوا میرے پر وہ جب آیا تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور فعلم وعلم، انہوں نے اس کو سیکھا اور آگے سکھایا، اور اس شخص کی جس نے اس کی طرف سر اٹھا کے بھی نہ دیکھا، ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، اور جو اللہ کی ہدایت جو مجھے جس کے ساتھ بھیجا گیا اس کو اس نے قبول نہ کیا۔ تو اگر جس نے قبول نہیں کیا اس نے نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو فائدہ اٹھایا، اس کو لا الہ الا اللہ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، جو چوتھی شرط اس کلمے کی اس کو کہتے ہیں انقیاد یا جھک جانا، تسلیم کرنا، اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، جو اس کے تقاضے ہیں لا الہ محمد رسول اللہ کے، ان کے سامنے جھک جانا۔ تو یہ جو شرط ہے اس کا ہمیں جو کئی ایک آیات سے پتہ چلتا ہے، خاص کلمے کے تعلق سے اس کا ذکر کر کے جس آیت میں اس کا ذکر آیا، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے آگے جھکا دیا، تسلیم کر دیا، سرنڈر کر دیا، یسلم وجہ، استسلام، تو اور وہ ساتھ نیکوکار بھی تھا، موحد تھا، تو اس نے عروہ وثقیٰ مضبوط کڑے کو یعنی لا الہ الا اللہ کو تھام لیا، پکڑ لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا جو انجام کار وہ اللہ کی طرف ہے۔ لہذا جس نے اس کے آگے جو جھکا نہیں، جس نے اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، اس کا انجام کیا ہے؟ جیسے اللہ نے اس کے اگلی آیت میں فرمایا وَمَن كَفَرَ
فلا يحزنك كفره، جس نے کفر کیا تمہیں اس کا کفر غم میں نہ ڈالے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا. تو لہٰذا اس کے کلمے کے سامنے جھک جانا، اس کے جو تقاضے ہیں ان کے سامنے جھک جانا، یہ ایک بنیادی شرط ہے اس کلمے کے فائدہ مند ہونے کی. اور یہ پانچویں شرط جو اس کلمے کے فائدہ مند ہونے کی جو ہمیں ملتی ہے قرآن و حدیث سے، وہ سچائی ہے کہ بندہ زبان سے کلمہ ادا کرے اس طرح سے کہ دل اس کی زبان کے ساتھ موافقت کر رہا ہو، یعنی دل اور زبان ایک دوسرے کے مطابق ہوں جب اس کلمے کو ادا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ زبان سے کہہ رہا اور دل کچھ اور کسی اور چیز پہ یقین رکھتا ہے. اس شرط کا اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات میں ذکر کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے آئے، یعنی ایمان لے آئے کیا مطلب لا الہ الا اللہ کہہ دیا انہوں نے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور بس، وهم لا یفتنون، ان کو کوئی آزمایا نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے یقیناً ان سے پہلوں کو آزمایا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بس یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور یہ جانے گا کہ کون کن لوگوں نے سچ کہا، اور اللہ تعالیٰ ضرور جانے گا کہ جھوٹے کون ہیں. تو صرف کلمے کے کہنے سے کوئی بات نہیں بنتی، اللہ یہ جانے گا کہ سچا کون تھا کلمے کہنے میں اور جھوٹا کون تھا. تو سچا تھا اس کو فائدہ دے گا، جو جھوٹا تھا اس کو کوئی فائدہ نہیں کلمے کے پڑھنے. تو جو جھوٹا شخص ہے ظاہر ہے اس کو اس کا اگر ایک بندہ زبان سے کہہ رہا دل اس کا اس میں ساتھ نہیں ہے تو وہ تو پھر اس میں یہ منافقت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں آمنا باللہ، اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آخر میں یخادعون اللہ الذین آمنوا وما كانوا بأنفسهم ما يشعرون، اگلی آیت کے آخر میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی وجہ سے جو کہ وہ جس میں مبتلا تھے، جو جھوٹ وہ بولتے رہے تھے. کیوں جھوٹ بول رہے تھے؟ وہ کلمہ کو زبان سے ادا کر رہے تھے لیکن دل ان کا اس میں ساتھ نہیں تھا، ان کو اس کلمے کا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. لہذا یہ جو سچائی یہ ایک بنیادی شرط ہے اس کلمے کے فائدہ مند ہونے کی. صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو کہ یہ گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اپنے دل سے سچائی کے ساتھ، سوائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ پہ حرام کر دیتے ہیں. تو آگ پہ حرام کرنا مشروط ہے اس چیز سے کہ بندہ دل سے سچائی کے ساتھ یہ بات کہے، کہنے میں وہ جھوٹا نہ ہو. چھٹی شرط اس کلمے کے فائدہ مند ہونے کی جو شرط ہے وہ اخلاص، یعنی بندے کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو، ہر قسم کے شرک کے جو شائبہ ہے، شرک کے جو گندگی ہے اس سے اپنے اعمال کو پاک کرے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دو کہ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. یا فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کر کے. تو یہ نہیں کہ اللہ کی بھی عبادت ہو رہی ہے غیر اللہ کی بھی ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو بندہ پورا تو کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہا. اب وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کو کیا فائدہ؟ جو بھی اس کلمے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے، اس لیے پورا کرے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا تبھی اس کو اس کلمے کا فائدہ ہے. تو یہ جو اخلاص ہے، ہر جو شرک سے اپنے عمل کو پاک کرنا، یہ بھی اس کلمے کی یعنی بنیادی شرط ہے. اس کے بغیر کلمہ فائدہ مند نہیں ہوتا. اور آخری اور ساتویں شرط جو اس کلمہ توحید کی ہمیں قرآن حدیث سے ملتی ہے وہ محبت ہے. یعنی اس کلمے سے محبت، یہ کلمہ جس چیز پہ دلالت کرتا ہے جو اس کا معنی ہے اس سے محبت، اور وہ تقاضے جو اس کلمے کے ہیں، یہ کلمہ جن کاموں کا تقاضا کرتا ہے ان کاموں سے بھی محبت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس کلمے کو صحیح معنی میں تسلیم کرتے ہیں، اس کی شرائط کو پورا کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی محبت. یہ ان تمام چیزوں سے محبت یہ اس کی یعنی اس کلمے کے فائدہ مند ہونے کی ایک شرط ہے. اور اس کے الٹ جو چیزیں ان سے بغض، عداوت،
اس کلمے کے جو منافی چیزیں ہیں، اس کلمے کے جو منافی اعمال ہیں، جو گندگیاں ہیں، ان سے کراہت، اور وہ لوگ جو اس کلمے کو ماننے والے نہیں ان سے بھی بغض، عداوت، کراہت، ان کو اپنے دل سے دور رکھنا، یہ اس کے بغیر آدمی کا ایمان پورا نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ جو کہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو اللہ کے مثل قرار دیتے ہیں. کس طرح سے مثل قرار دیتے ہیں؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. تو یہ محبت میں شرک ہے. یہ محبت جو اللہ کے ساتھ جیسے کی جانی چاہیے اس طرح سے بندہ اس طرح کی محبت کسی اور سے کرے تو وہ محبت میں شرک کر رہے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. تو یہ آیت یہ ایک ان دلائل میں سے ایک ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا یہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے یعنی جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو وہ ان کی صفت کیا ہے کہ اشد حبا للہ، ان کو شدید ترین محبت اللہ سے. تو یہ بھائیو موالات اور یعنی جو عداوت اور دشمنی دوستی اس کی بنیاد یہ کلمہ ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی جو جھلک ہے وہ ہماری زندگیوں میں نظر آنی چاہیے. اگر واقعی اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت ہے تو اس کی عملی طور پہ ہمیں جو مظہر ہے، شکلیں عملی طور پہ جو صورتیں ہماری زندگیوں میں نظر آئیں گی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اور طرح کا برتاؤ رکھیں گے، مشرکین کے ساتھ اور طرح کا برتاؤ رکھیں گے. ہم جب اچھا کام ہو رہا ہوگا اس سے ہمارا دل خوش ہوگا، جو برا کام ہو رہا ہے اس سے ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم اس سے بغض کرتے ہیں، اس برے کام سے ہم بغض کرتے ہیں. اور اس برے کام اگر ہم اس کو روک نہ بھی سکیں تو اس برے کام سے ہمارے دل کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی معصیت ہو اس کی زمین میں. اللہ کی معصیت ہمارے دل کو یعنی بری لگے گی. اور اس محبت کا لازمی تقاضا یہ ہوگا، اس کا جو پرتاؤ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت نظر آنے لگے گی. جیسے اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. تو یہ محبت کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں یہ یعنی ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی جو کہ ایک آیت صحیح ماخوذ ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، کہ ہمیں اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب کر دے اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور ہمارے لیے کفر کو، فسق کو اور معصیت کو ہمارے لیے مکروہ کر دے، ان سے ہمیں بغض، کراہت ہو جائے. وجعلنا من الراشدین، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے. اس کے علاوہ بھی یہ اس بارے میں بہت سی آیات حدیث ملتی ہیں، بغض و عداوت اور دوسری طرف محبت اور دوستی جو کلمے کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. یہ اس میں بہت سی آیات حدیث ملتی ہیں. یہاں پہ صرف اسی قدر بیان کرنا مقصود تھا کہ کلمے کے فائدہ مند ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ کلمے سے اور کلمے کے تقاضوں سے، کلمے کے ماننے والوں سے محبت کی جائے، اور جو چیزیں اس کے خلاف ہیں ان تمام سے بغض دل میں رکھا جائے. یہ بھائیو 7 شرائط ہیں. بعض علماء نے 8ویں شرط بھی کفر بالطاغوت، وہ شرط بھی ذکر کی ہے کہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کے ساتھ کفر کیا، اللہ پہ ایمان لایا، اس نے مضبوط کڑے کو لا الہ الا اللہ کو تھام لیا. تو بعض علماء نے 8ویں شرط کا بھی ذکر کیا کہ طاغوت کا جو غیر اللہ کے جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا کفر کرنا، یعنی وہ بھی اس کی ایک شرط ہے. اور جنہوں نے ذکر نہیں کی تو وہ اس لحاظ ہے کہ یہ شرط پہلی شرطوں کے اندر یعنی وہ بہرحال شامل ہوئی تھی. لہٰذا یہ جو 7 شرائط جن کا ذکر کیا گیا، میں اختصار کے ساتھ دوبارہ سے ان کو دہراتا ہوں. پہلی شرط علم، یہ اس بات کا علم ہونا کہ اس کلمے کس چیز پہ دلالت کرتا ہے، اس کا معنی کیا ہے. اور اس میں جو دلائل ذکر کی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دوسری ذکر کی إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور دوسری شرط یقین، جو اس کلمے کے تقاضے ہیں یا اس کلمے کا جو معنی ہے اس پہ یقین ہونا، لا الہ الا اللہ پہ، محمد رسول اللہ پہ. اور اس بارے میں جو دلیل کے طور پہ ذکر کی ثم لم یرتابوا، جو سچے مومن ہیں ان کی اللہ تعالی نے یہ صفت بیان کی کہ ثم لم یرتابوا، وہ پھر شک میں مبتلا نہیں ہوئے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ اولئک هم الصادقون، وہی لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں. اور تیسری شرط ان کو علم اور یقین کے بعد
اس کو قبول بھی کرنا. قبول کرنے کی جو ایک جو دلیل ذکر کی گئی وہ کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ تو تکبر کرتے تھے. جہنمیوں کے بارے میں اللہ نے ان کی جہنم میں داخلے کی وجہ یہ بیان کی، حالانکہ وہ علم بھی رکھتے تھے، اس پہ یقین بھی تھا صحیح چیز ہے، لیکن تکبر کرتے تھے، ماننا نہیں ہے تو وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس کو رد کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اس پہ یقین کا اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اور اس کے جو چوتھی شرط ہے وہ انقیاد یا تسلیم کرنا، اس کو اس کے آگے جھک جانا. اس کے بارے میں جو ایک آیت جس کا ذکر کیا گیا وہ من یسلم وجہہ الی اللہ وهو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے اللہ کے سامنے جو اپنا چہرہ جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی تھا تو اس نے مضبوط کڑے کو یعنی لا الہ الا اللہ کو تھام لیا. یہ اور پانچویں شرط سچائی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت میں ذکر کیا گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آمنا کہہ دیا اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور جانیں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اور پھر سورہ بقرہ کی آیت کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن اصل میں وہ جھوٹے ہیں، دل ان کا ان کے دعوی ایمان میں ان کا ساتھ نہیں، اور ان کے لیے اس وجہ سے دردناک عذاب ہے. اور پھر اخلاص، یعنی ہر قسم کے شرک کے شائبے سے اپنے عمل کو پاک رکھنا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہ اللہ کہہ دیجیے کہ اللہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. اور آخری شرط محبت کا ذکر کیا گیا جس کی تفصیل آ گئی یعنی اور کئی ایک آیات احادیث کے بارے میں ملتی ہیں. یہ شرائط ہیں جن کے جو ساری شرائط جب موجود ہوں گی پھر ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے. آئیے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں اور انتہائی اختصار کے ساتھ کہ اس کا معنی کیا ہے آخر لا الہ الا اللہ. اور ہم یقیناً جانتے ہیں اس کے معنی کو، ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن دوبارہ سے یعنی یاد دہانی کے لیے کہنے والے سننے والوں کی یاد دہانی کے لیے میں اس کو بیان کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عملی تقاضے یہ، اس کا معنی کیا ہے؟ بے شک اس پہ یہ ایک علیحدہ مستقل ایک موضوع ہے، لیکن چند منٹوں میں اس کا میں تذکرہ کروں گا. لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. لا الہ ہر جو معبودان باطلہ کی تمام تک کی نفی ہے، اس میں کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ ہر غیر اللہ کی نفی نہ کی جائے اور پھر صرف اللہ کا اثبات کیا جائے، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے. اور اس کلمے میں جو ہر قسم کی توحید شامل ہے، یعنی صرف عبادت کرنا ہی نہیں بلکہ یہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کے جو کرنے کے کام ان میں اس کی توحید ربوبیت جو ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا، مارنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی تمام کام جو رب کے لفظ کے اندر شامل ہے وہ اس میں یکتا ہے، وہ اکیلا اس کے ساتھ کائنات کے تصرف میں، اس کی تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. نہ کوئی بڑا سے بڑا نبی ہے، کوئی ولی، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ. وہ اکیلا ساری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، اس میں اس کو اختیار جو چاہے وہ کرے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، جو کچھ وہ کرے اسے پوچھا نہیں جاتا اور لوگوں سے پوچھا جاتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو توحید ربوبیت اور پھر توحید الوہیت، یعنی توحید اصل میں تین قسم کی ہوتی ہے اور تینوں اس کلمے کے اندر شامل ہیں. وہ تینوں کا اقرار کر کے ہی بندہ موحد قرار پاتا ہے. ان تینوں میں سے ایک کا انکار بھی کریں تو پھر اس کا اسلام خطر میں رہتا ہے. ایک وہ توحید ہے جس کا ذکر کیا ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو کرنے کے کام ہیں اس میں اس کو یکتا مانا جائے. دوسری توحید کہ ہمارے جو کرنے کے کام ہیں، جو عبادت جو بندہ کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کیے جائیں. اس میں توحید کہ وہ عبادت کی کسی صورت کو اللہ کے علاوہ یعنی صرف نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ نہ کیا جائے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ اور صفات علیہ ہیں اس میں ان کو یکتا مانا جائے. تو یہ جو تینوں توحید ہیں اس میں لازم و ملزوم ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان میں سے ایک کا صحیح معنی میں اقرار کرے اور دوسرے کا انکار کر دے، کیونکہ سارے ایک دوسرے کا تقاضا ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے حجت قائم کی مشرکین پہ، تم بتاؤ کس نے آسمان زمین پیدا کیا، کس نے یہ کیا رزق کون دیتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ نے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہ مع اللہ، پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی پھر تم مانتے ہو. یعنی یہ کیسی بات ہے کہ تم یہ تو مانتے ہو کہ کائنات میں تصرف صرف اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اور پھر عبادت کی جب بات آتی ہے تم کہتے ہو اللہ کے سوا اور بھی ہستیاں جن کی عبادت کی جانی چاہیے، جو عبادت کے لائق ہیں.
تو توحید ربوبیت اس کا تقاضے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر رب صرف وہی ہے تو عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے اگر توحید ربوبیت کا اقرار کیا جائے تو توحید اسماء و صفات جو تیسری قسم ہے وہ توحید اسماء و صفات ربوبیت کا لازمی تقاضا ہے. اگر ہم یہ مانیں کہ صرف وہی رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی جلانے والا ہے، تمام جو رب کے لفظ کے اندر معنی ہے وہی کرنے والا ہے، اس کا لازمی تقاضا یہ کہ ہم یہ کریں کہ یہ جو اسماء الرب، الخالق، الرازق، مہیمن، جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے اس میں وہ یکتا ہے. اگر ہم نے یعنی یہ ساری جو تینوں قسم کی توحیدیں اصل میں یہ صرف توحید کے جو عقیدہ ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے، اس کے معنی کو بیان کرنے کے لیے علماء نے اس کو اس طرح سے تقسیم کیا. اور یہ ظاہر چیزیں یہ قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں کہ ایک توحید کو بندہ مان رہا ہے اور دوسرے کا انکار کر رہا ہے، پھر موحد نہیں ہوتا. مشرکین ربوبیت کو مانتے تھے، کہتے تھے صرف اللہ کرنے والا ہے، یہ جو اللہ کے کرنے کے کام ہے اس میں اس کو یکتا مانتے تھے. لیکن جو ان کے اپنے کرنے کے کام تھے، جو عبادت ہے، اس میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو ان کو ربوبیت کا کوئی فائدہ نہیں تھا. پہلی قسم کی توحید کا ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ عبادت میں شرک کرتے تھے. جب تک بندہ ربوبیت کے ساتھ یعنی جو اللہ تعالیٰ کرنے کا کام ہے اس میں اس کو یکتا مانے، اس کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی شرک نہ چھوڑے، تو اس کو پہلی قسم کی توحید کا فائدہ نہیں ہوتا. ساری توحید کی جو اقسام ہیں وہ اکٹھی ہوں گی تبھی لا الہ الا اللہ کا معنی پورا ہوگا کہ ہم اس کو بھی مانیں اللہ کے کرنے کے کام اس میں وہ یکتا ہے، اور پھر جو ہمارے کرنے کے کام ہے عبادت، یعنی عبادت وسیع معنی میں جو بھی عبادت کے لفظ کے اندر مطلب نظر و نیاز چڑھانا ہے، کوئی سجدہ کرنا ہے، کوئی یعنی عبادت، حتیٰ کہ وہ عبادتیں جو کہ دل سے کی جاتی ہیں، جیسے جو اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، اللہ کی جو تعظیم کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اس سے امید رکھتے ہیں، یہ ساری عبادتیں جو کہ دل سے کی جاتی ہیں. تو یہ بھی باتیں دل کی باتیں، زبان کی باتیں جو آغاز سے کی جاتی ہیں، کسی قسم کی عبادت اللہ کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ توحید ہے جو کہ توحید عبادت بھی اس کو کہتے ہیں، توحید الوہیت یا توحید عبادت. الوہیت کا مطلب عبادت ہی ہے، تو توحید الوہیت یا عبادت یعنی عبادت صرف اللہ کی جائے. اور پھر جو تیسری قسم کے اللہ کے اسماء و صفات میں اس کو یکتا ماننا. اس کا معنی یہ کہ جو اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ کے بلند بالا جو اسماء گرامی کا تذکرہ قرآن حدیث میں موجود ہے، ان کو من و تسلیم کرنا، ان کی حقیقت پہ ایمان لانا. کہ ہمیں بتایا گیا وہ سمیع ہے، ہم بس یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے. بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے. یعنی وہ قادر ہے تو وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جو بھی اس کے سارے اسماء یا صفات ہیں ان پہ یقین رکھنا، ان پہ ایمان لانا، بغیر اس کے کہ اس کو کسی مخلوق سے تشبیہ دی جائے، اس کی کیفیت بیان کی جائے یا اس کے معنی کو معطل کر دیا جائے. ہم یعنی اس کو ماننا ہی، ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ یہ ہے، لیکن کیونکہ ہمیں اس کی کیفیت سمجھ نہیں آتی اس لیے ہم اس کی حقیقت کا بھی انکار کر دیں. یعنی ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے. ظاہر ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سنتا ہے. اس کو جو بھی ہمارے ذہن میں کیفیت آ سکتی ہے وہ کسی مخلوق کے وراثت، کسی مخلوق کے حوالے سے آ سکتی ہے، تو اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کیسے سنتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیسے، یہ ہم نہیں جان سکتے، کیفیت کو نہیں جان سکتے. لیکن کیفیت کو نہ جاننے کے مطلب نہیں کہ اس کا انکار کر دیں. تو اس کو تسلیم کرنا، جو قرآن و حدیث میں اللہ کے اسماء حسنہ صفات اولیاء آئی ہیں ان کو جیسے بتایا گیا بس اس پہ ایمان لانا، اس کی حقیقت کو ماننا بغیر کسی تشبیہ دیے، اس کی کیفیت بیان کی ہے. یہ کہتے ہیں یہ خلاصہ ہے توحید اسماء و صفات کا. یہ بھائی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، یعنی یہ ہر قسم کی توحید کو ماننا. اور ظاہر ہے وہ لوگ جو کہ اس وقت یعنی مسلمان ہیں، جن کا نام مسلمانوں والا ہے اور مسلمانوں میں رہتے ہیں، ان میں بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ اس توحید کا عملی طور پہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن عملی طور پہ آپ دیکھیں کس قسم کا شرک ہو رہا ہے. ایسا شرک جو بالکل صریح شرک ہے، یعنی جس میں کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ، ہم موحد ہیں. لیکن وہ عبادت کی بات آتی ہے تو وہ غیر اللہ کے لیے، کھلی غیر اللہ کے لیے واضح طور پہ عبادت ہو رہی ہے. تو یہ اس توحید کا پرچار کرنا کہ بھی لا الہ الا اللہ کا صرف یہ مطلب نہیں کہ تم نے اللہ کو ایک مان لیا، بلکہ عبادت میں صرف اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ تو لا الہ الا اللہ کے حوالے سے بات ہے. پھر محمد رسول اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم کرنا اور اس کا تمام انسانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے رسول بنا کے بھیجے گئے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، یہ اس بات پہ ایمان لانا، اور جو جس چیز کی بھی خبر دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یقین رکھنا، اور جس چیز کا آپ نے حکم دیا، جس چیز سے روکا، اس پہ یقین رکھنا کہ یہ واقعی ساری چیزیں برحق ہیں، جو آپ نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا وہی صحیح ہے، جو آپ نے حلال قرار دیا وہ اللہ کے نزدیک حلال ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا وہ اللہ کے حکم سے حرام قرار دیا، وہ اللہ کے نزدیک حرام ہے، اس کو حرام سمجھنا یہ عملی طور پہ کرنا ایک اور بات ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ اس کو عقیدہ اپنا صحیح کرنا، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دی یہ چیز حرام ہے، اس کو حلال قرار دیا حلال ہے، پھر بندے کے عمل میں کوتاہی ہو یہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر ایک بات کوئی بندہ چوری کرتا ہے یا بدکاری کرتا ہے، وہ ایک بہت بڑا بے شک گناہ کر رہا ہے، لیکن وہ بدکاری کرتا ہے اس کو حلال سمجھتا ہے تو اس سے کہیں بڑا گناہ کر رہا ہے، یعنی اس چیز کو حرام سمجھتے ہوئے پھر بندہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایک حرام کام کر رہا ہے، تو وہ کم از کم اس کے عقیدے کی حد تک اس کو حرام تو سمجھ رہا ہے، وہ اس کا ایمان جو ہے وہ یعنی عملی طور پہ بے شک وہ کوتاہی کا شکار ہے، لیکن اگر وہ اس کو حلال سمجھنے لگ جائے تو خطرہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے ایسی چیزوں میں جو کہ واضح طور پہ یعنی قرآن مجید میں جن کی حرمت کا ذکر ہے۔ یہ تو تعلق ہے ایمان عقیدے کے تعلق سے، محمد رسول اللہ میں جو باتیں ہیں ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین سمجھنا، افضل ترین انسان سمجھنا، اور جو دیگر صفات ان کی آتی ہیں، اور پھر یہ کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس کو برضا اور رغبت تسلیم کرنا، جو جس کا انہوں نے حکم دیا ہماری خواہش کے خلاف بھی ہو پھر بھی اس کو کرنا، جس چیز سے انہوں نے روکا ہے ہماری خواہش اس کی طرف بھی جاری ہے پھر بھی اس سے رک جانا، پھر بھی اس سے رک جانا، یعنی ہمارے نزدیک جو اصل میں کرائیٹیریا جو معیار ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہو جانا چاہیے، کہ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے اس کو کرنے کو کہا، اس سے روکا ہے، اس لیے ہم نے کرنا ہے، رکنا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے اس کے خلاف ہے، اس کے موافق ہے۔ اور اس میں اس کلمے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کی عبادت صرف اس طریقے سے کرنا جس طرح کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ ہم کوئی ایسا عبادت کا ذریعہ ایجاد کر لیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر نہ دی ہو، اور ہم اس کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھنے لگیں۔ جو انہوں نے طریقہ بتایا صرف اسی طریقے کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھنا، اس کو اپنانا اور صرف اسی کو اپنانا، دوسرے نئے طریقے ایجاد کردہ چیزیں، بدعات، خرافات ان کا فائدہ نہیں ہے، وہ دین کو ڈھانے والی چیزیں ہیں، وہ کبھی اللہ کے قریب ہمیں نہیں کر سکتے۔ یہ ظاہر اختصار کے ساتھ ایک اس کے تقاضوں کے بیان تھا۔ اللہ تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ پڑھنے والا بنائے اور اس کے عملی تقاضوں کو سمجھنے والا، ان پہ خوب سے خوب عمل کرنے والا بنائے۔ ساری زندگی اے اللہ تو ہمیں اسی کلمے پہ قائم رکھ، اسی کلمے پہ ہی اے اللہ تو ہمیں موت عطا فرما، اسی کلمے کی بنیاد پہ اے اللہ تو محبت کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے سے، اور جس کلمے کے ماننے والے ہیں ان سے محبت کی توفیق عطا فرما، جس کلمے کے انکار کرنے والے ہیں ان سے اللہ تو ہمارے دلوں میں بغض بھر دے۔ اور ہم جو اپنے رشتہ دار احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، خاص طور پہ ایک جو شمس الدین صاحب جو پہلے اس درس میں باقاعدگی سے آیا کرتے تھے، جب وہ یہاں پر قریب ان کی رہائش گاہ تھی، بلکہ دماغ 5 میں ہی وہ تو رہتے تھے، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کا حساب کتاب آسان فرمائے۔ دیگر جو ہمارے احباب رشتہ دار وفات پا گئے، اگر ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو خصوصی طور پہ ان کو بھی ان کی قبروں کو بھی جنت کے باغیچہ بنائے، ان کے حساب کتاب آسان فرمائے، جنات الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، قیامت کی ہولناکیاں ان پہ آسان فرمائے، اور جو ان کے پیچھے رہنے والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے لیے فائدہ مند بننے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنے لیے خالص فرمائے، اس کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری جائز حاجات جس میں تیری رضا شامل ہو اللہ ہم کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی بہن جو ظلم و ستم کے شکار ہیں، اللہ ان کو دشمن کے شکنجوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھرپور اپنا کردار ادا کرنے کی، تیرے دین کی نصرت کے لیے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنت اور بدعت، حق اور باطل میں ہمیں تمیز
کی توفیق عطا فرما، حق کو حق دکھا، اس کی پیروی کرنے اور باطل کو باطل ہمیں اے اللہ دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں ان کو قبول فرما لے، ہماری ریاکاری سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ قرآن حدیث کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی کا داعی بن کے رہنے کی ساری زندگی توفیق عطا فرما، اسی پر ہی اے اللہ تم نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی طرف بلا لے، اسی پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر